واقع رکھتے ہوئے اب اپنی کتابی کاوش لے کر حاضر ہو رہے ہیں ایک اور ساتھی ابراہیم میرلی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. معزز حاضرین محفل، میں اپنے محترم دوست مولانا اسحاق صاحب کی گفتگو بہت دھیان سے سن رہا تھا. یقیناً مولانا کی گفتگو حالیہ گرما گرم مسئلے پر ہمیں فکر و نظر کی نئی جہت فراہم کر رہی تھی. ان کی دل پذیر اور درد میں ڈوبی ہوئی تقریر نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی ان کے سر میں سر ملاتے ہوئے اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں. مولانا نے بڑے کام کی بات ہمارے سامنے رکھی کہ ہمیں اس CAA مخالف تحریک میں استقامت و پامردی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اسے حفاظت دستور کی تحریک اور ملک بچاؤ تحریک کے طور پر آگے بڑھانا ہے. یہ تو حکمت عملی کا ایک رخ ہوا. حضرات، ہماری حکمت عملی کا دوسرا اہم پہلو کیا ہے؟ تاریخ کے دریچے سے اگر ہم جنگ آزادی پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ 1857 کی مسلح جد و جہد اور جنگ آزادی کی ظاہری ناکامی اور تحریک ریشمی رومال کے تاروں پود بکھر جانے کے بعد ہمارے اکابر و اسلاف نے محسوس کر لیا تھا کہ انگریزوں کے اقتدار کی جڑیں ملک میں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اب عالم اسباب میں مسلمان تنہا اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. چنانچہ انہوں نے خداداد بصیرت و کام میں لاتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور برادران وطن میں سے ان غیر مسلم قائدوں کو آگے بڑھایا جن کے ذریعے غیر مسلم عوام کی وسیع حمایت و ہم نوائی حاصل کی جا سکتی تھی. یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور یوں ہمارے اسلاف آزادی کے مطالبے کو ملک کے ہر باشندے کے دل کی تڑپ اور پکار بنانے میں کامیاب ہوئے. ظلم کی زنجیریں ٹوٹی، ظلم و استحصال کے شرارے بجھ گئے اور ملک عزیز میں آزادی کا آفتاب تابہ جلوگر ہوا. اسی طرح قرن اول میں پیش آمدہ حلف الفضول اور میثاق مدینہ کے واقعات اس مہم میں ہمارے لیے چراغ راہ کا کام دے سکتے ہیں. اس تاریخی تجربے کی روشنی میں ہمارے لیے کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ اس تحریک کی آج کو غیر مسلم برادران وطن تک پہنچانے کی سعی کی جائے. اور خوش قسمتی سے اس وقت ملک میں غیر مسلم برادران وطن کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صدیوں سے طبقاتی تقسیم و تفریق کا شکار ہونے کی وجہ سے طبقہ اقتدار سے نالا چلا آتا ہے. اور ان دنوں اس قوم کے کروڑوں لوگوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے. اور بلا شبہ اس صورت میں ہم نہ صرف یہ کہ تحریک کو سیکولر اور عمومی رنگ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس مہم کو مذہبی رنگ دینے والوں کی سازشوں اور پانی پھیر سکتے ہیں، بلکہ تحریک کے لیے زبردست افرادی اور تنظیمی قوت بھی ان طبقات سے حاصل کر سکتے ہیں. اور کہا جا سکتا ہے کہ حکومت مسلمانوں سے ہزار دشمنی اور معاندانہ رویے کے باوجود ان گروہوں کی شرکت و شمولیت کو نظر انداز نہیں کر سکے گی اور اس کے مہرے مات کھا کر رہیں گے. حضرات، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس مشترکہ جد و جہد میں ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کا پورا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا اور ان گروہوں کی آستھا یعنی موجود کمیونزم کے حامیوں کے ملحدانہ افکار کا زہر ہمارے دانشور طبقے اور عوام میں سرایت نہ کرنے پائے، اس کی مکمل نگہداشت ہمیں کرنی پڑے گی.
آئین نو سے ڈرنا ترسے کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا ترسے کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تحریک میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نظم و ضبط اور اصول پسندی کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے دکھائیں، ایثار و ہمدردی کی نئی داستان رقم کریں اور ان کے دلوں پر انسانیت نوازی، خدمت خلق اور حسن کردار کے ایسے گہرے نقوش چھوڑے کہ وہ خود زلف اسلام کے اسیر ہونے پر اپنے آپ کو مجبور پائے۔ وہ قوم ہی قائد ہے فاتح زمانے میں، وہ قوم ہی قائد ہے فاتح زمانے میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ حاضرین محفل، ان سب کے ساتھ جس چیز کو ہماری سرگرمیوں کی ثمر آوری اور نتیجہ خیزی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، وہ خدا واحد کے ساتھ ہمارا رابطے کا تعلق اور دین و شریعت کے ساتھ وفاداری کا اہتمام ہے۔ اگر ان سنگین حالات میں بھی قوم مسلم میں گناہوں کی گندی زندگی کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت و فرما برداری کے حدود میں پناہ لینے کا عمومی مزاج پیدا نہ ہو سکا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں جی توڑ کوشش اور ساری پگودو لا حاصل اور بان ثابت ہوگی، اور یہ بات ہمیں اپنے یہاں خانے دل میں اتارنی ہوگی کہ اپنی اس کلمہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد و پیمان باندھا ہے اور اس کے مستقل تقاضے ہیں۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات، اگر ہم نے اس قول و قرار کو بالائے طاق رکھ دیا، خدا بیزاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی عام فضا ہموار نہیں کی تو ہم آسمانی سلطنت کی مدد و نصرت سے محروم ہو کر رہ جائیں گے اور دوسری قوموں کی ٹھوکروں میں آئیں گے۔ بلکہ اگر کسی وجہ سے حکومت تبدیل بھی ہو جائے اور دستور کا خاکہ برقرار بھی رہے، لیکن اگر ہم نے ہر سطح پر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار نہیں کیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا اٹل قانون ہم پر دہرایا جاتا رہے گا اور ہمارے دن پھرنے کا نام نہیں لیں گے۔ مصیبتوں کی داستان طویل اور نال و بکا کا سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا رہے گا اور ہم میں کہنے پر مجبور ہوں گے، پڑاؤ ہے نہ کوئی آنسوؤں کی منزل ہے، پڑاؤ ہے نہ کوئی آنسوؤں کی منزل ہے، یہ قافلہ یوں ہی لیل و نہار گزرے ہیں۔ سامعین اکرام، قلت وقت کے باوجود میں آخری پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ہمیں ملک میں ایک ایسے نازک موڑ پر لے آئے ہیں کہ مزید غفلت برتنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اس فیصلہ کن مرحلے پر ضرورت ہے ہماری جہدی بیداری کی، جو ہم سب کو اندر سے باہر تک سراپا انقلاب بنا دے، ہمارے دلوں کو تڑپا دے، قدموں کو دوڑا دے، جسموں کو تھکانے پر ہمیں مجبور کر دے اور ملک و ملت کے خاطر سب کچھ کر گزرنے کے حوصلے اور ولولے سے ہمیں شرشار کر دے۔ اور ہمارا حال یہ ہو کہ ایک درد ہے جو شام سے اٹھے ہے سحر تک، ایک درد ہے جو شام سے اٹھے ہے سحر تک، ایک آگ ہے جو سینے میں دن رات جلے ہیں۔ اگر ہم نے بر وقت ہوش کے ناخن نہیں لیے، نقش دیوار بننے کی زحمت نہیں اٹھائی اور زمانے کے بے رحم تیور کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تو یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا دینی تہذیبی سرمایہ ہی نہیں وجود تک سرزمین ہند سے مٹ جانے کی کگار پر ہوگا، اور ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے کوکھ میں بننے والی اولاد غلامی کا داغ اپنی پیشانی پر ہند میں آنکھیں کھولے گی اور ہم ملک و ملت کے مجرم بن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے آئیے اس بزم سے یہ عزم مصمم لے کر اٹھے کہ میں پھول اپنے لہو سے کھلا کے چھوڑوں گا، میں پھول اپنے لہو سے کھلا کے چھوڑوں گا، میرا سلیقہ بہادروں کے کام آئے گا۔ واللہ المستعان والمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔